शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो मौजू है वो है ग़ज़वे उहद। ग़ज़वे उहद इस्लाम का दूसरा मार्का था। पहला मार्का जो है वो ग़ज़वे बदर था जिसमें मुसलमानों को फतह हुई। ये इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग़ज़वे उहद के क्या असबाब बने और ये जंग क्यों हुई। ये जंग 7 शवाल सन 3 हिजरी को उहद की पहाड़ी के दामन में लड़ी गई। इसमें जो फ़रीक़ैन शामिल थे वो कुरैश मक्का और मुसलमान थे। कुरैश मक्का का सिपहसालार अबू सुफियान था, जबकि मुसलमानों के जो सिपहसालार थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ग़ज़वे बदर जो था वो होने की सबसे जो मेन वजह थी वो शिकस्त थी ग़ज़वे बदर में मुशरिकीन मक्का की। जो कि मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ कि मुशरिकीन मक्का को शिकस्त हुई और उसमें उनके काफ़ी सरदारान जो है वो मारे गए और फतह की वजह से मुसलमानों का रौब और दबदबा जो था वो मक्का और मदीना दोनों के लोगों पर पड़ गया। अब हुआ कुछ यूं कि जो मदीना में यहूदी आबाद थे वो पहले ही मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे, मगर इस जंग में फतह के बाद मुसलमानों का रौब और दबदबा ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से यहूदी मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा साजिशें करने लगे। इनमें से एक उनका सरदार था जिसका नाम था काब बिन अशरफ। काब बिन अशरफ जो था ये यहूदियों का सरदार था और जब ग़ज़वे बदर में मुशरिकीन मक्का जो थे उनके काफ़ी सरदारान मारे गए तो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ इसने मुशरिकीन मक्का को उकसाने के लिए मक्का चला गया और अज़हार अफसोस किया जो वहाँ पे सरदारान मारे गए थे और उनको मुसलमानों के खिलाफ उकसाया कि आप उनसे अपना बदला लें। इसके अलावा वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नऊज़ुबिल्लाह शान में गुस्ताखी करता था अपने अशआर में और मुसलमान औरतों के बारे में मनगढ़ंत कहानियां बनाई हुई थी। तो जब इस बात का इल्म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ तो आपने एक सहाबी मोहम्मद बिन मुस्लिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को काब बिन अशरफ को मारने का कहा। हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने चंद साथियों के साथ गए और काब बिन अशरफ को कत्ल कर दिया। इस काब बिन अशरफ को कत्ल करने के बाद जो बाकी यहूदी थे वो डर गए और फिर खुलकर मुसलमानों की मुज़ाहिमा या मुसलमानों के खिलाफ नहीं आते थे, अंदरूनी तौर पर मुसलमानों के खिलाफ थे। ये तो एक मेन वजह बनी, मतलब मुशरिकीन मक्का को उकसाया गया। दूसरी वजह जो थी जब काब बिन अशरफ को मारा गया, इसके बाद दूसरी जो वजह बनी वो ये थी कि उनका तिजारती नाकाबंदी कर दी। अब अरब जो है वो तो एग्रीकल्चर लैंड है नहीं, जरी जमीन नहीं है, तो उनका ज्यादातर जो इन्हिसार होता था वो तिजारत पर ही होता था और इनकी ज्यादातर तिजारत जो थी वो शाम और इराक के साथ होती थी। अब शाम और इराक को जो दोनों रास्ते हैं इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये मक्का से मदीना और मदीना से फिर शाम, ये मक्का से मदीना और मदीना से इराक, ये दोनों रास्ते जो थे ये मक्का से होकर जाते थे, सॉरी मदीना से होकर जाते थे। अब जब एक रास्ते के ऊपर जो इनका मक्का से शाम की तरफ जाता था वहां पर मुसलमानों का कब्जा हो गया तो इन्होंने तिजारत शुरू की। पहले भी थी, अपना तिजारती सामान जो था वो इराक की तरफ भिजवा दिया। जब इस बात का इल्म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ तो आपने हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा कि आप इस जो तिजारती सामान है इसको लेके आए। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गए और ये जो तिजारती सामान था ये अपने साथ लेके आ गए, जिससे मुसलमानों को काफी फायदा हुआ और उनकी जंगी तैयारियां जो कुरैश मक्का थी उनकी मुतासर हुई। इसमें देख सकते हैं वाज़ेह तौर पर कि ये मक्का मदीना और फिर ये दमश्क शाम जो है और इधर से ये बगदाद ये इराक का जो शहर है, ठीक है, इन रास्तों के अब मुसलमानों का कब्जा था, इससे पहले इन रास्तों के ऊपर मुशरिकीन मक्का का कब्जा था। दूसरी माशी बदहाली की वजह से ये जंग होने के असबाब बने। तीसरा जो इनके तिजारती काफिले थे अब वो उनकी तिजारत तकरीबन बंद होने के करीब थी तो उन्होंने मुसलमानों से इसका इंतकाम लेने का सोचा। तीसरी इसकी जो वजह बनी क्योंकि अरब जो थे मुशरिकीन मक्का या कुरैश मक्का वो पूरे अरब में एक अजीम और जंगजू को मानी जाती थी और जब उन्हें ग़ज़वे बदर में शिकस्त हुई तो अपना ऊपर ये जो दबदबा लगा हुआ था इसको भी साफ करने के लिए उन्होंने
غزوہ احد کی یہ تیاری کی۔ اب یہ تیاریاں جب عروج پہ تھی، مطلب تیاریاں ہو رہی تھیں اس غزوے کے مسلمانوں کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت عباس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ جو قریش مکہ ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے جو ابو سفیان تھا وہ مدینہ کے پاس آ کر ایک گاؤں میں کچھ دن رہا تاکہ مسلمانوں کی جو مدینہ کے اندر نقل و حمل ہے اس کے اوپر نظر رکھی جائے۔ اس سے مسلمانوں نے بھی پھر جنگی تیاریاں شروع کر دیں، اور اس مقصد کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ جنگ کس طرح کی جائے۔ ان میں مشرکین مکہ کے خلاف ہمیں جنگ حکمت عملی کیا کرنی چاہیے۔ یہودیوں کا ایک سردار جو بظاہر مسلمان تھا، عبداللہ بن ابی، انہوں نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے اندر رہ کے ہمیں دفاع کرنا چاہیے، جبکہ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمیں مدینہ کے باہر نکل کر جنگ کرنی چاہیے۔ زیادہ تر صحابہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تائید کی اور فیصلہ کیا کہ ہم جنگ جو ہے وہ مدینہ سے باہر نکل کر لڑیں گے۔ نماز جمعہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاریاں کی اور مسلمانوں کو جوش و ولولے کے لیے واز دیا۔ اس کے بعد تقریباً 1000 کا لشکر جو تھا وہ مدینہ سے نکلا، مگر راستے میں 300 جو بندے تھے جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ تھے وہ یہ بات کہہ کر واپس ہو گیا کہ آپ نے میری رائے تو مانی نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جاتا۔ تو اب مسلمان بچ کے 700 اور جو مشرکین مکہ آئے تھے وہ تقریباً 3000 سے 3200 کے درمیان تھے۔ مسلمانوں کے پاس جنگی سامان نہ ہونے کے برابر تھا، جبکہ مشرکین مکہ کے پاس 300 اونٹ اور 200 گھوڑے اور باقی زرے وغیرہ اور تلواریں وغیرہ تھیں، جبکہ مسلمانوں کے پاس جنگی ساز سامان کم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب احد کے مقام پہ پہنچے تو انہوں نے جو پہاڑ کی پشت تھی اس کے سامنے اپنے خیمے نصب کیے۔ نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مال وقوع ہے مدینہ کا، اور یہ احد کی پہاڑی ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے یہاں پر خیمے ڈالے، ٹھیک ہے۔ اب جنگی حکمت عملی میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنی صفیں ٹھیک کی، یہاں پہ یہ پیچھے جو ہے احد کی پہاڑی ہے اور یہاں پہ ایک ٹیلا سا تھا، مطلب چھوٹی سی تھی، یہاں پر ہم دوسرے میں دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ، تو یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز جو تھے مقرر کیے اور ان کا جو سردار بنایا وہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور ساتھ یہ کہا کہ جب تک آپ کو کہا نہ جائے آپ نے اپنی جگہ چھوڑنی نہیں ہے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جو مشرکین مکہ میں سے کا نمبردار تھا طلحہ، وہ آگے بڑھا اور مقابلے کے لیے لڑکا رہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا آگے نکلا انتقام کی اس نے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی مار دیا۔ اس کے بعد باقاعدہ جنگ ہوئی، مسلمان بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، مشرکین مکہ جو تھے وہ بھاگنے لگے، تو صحابہ کرام جو میدان میں تھے وہ مال غنیمت جب جمع کر رہے تھے تو جو پہاڑی کے اوپر تیر انداز تھے یہاں پہ وہ سمجھے کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں، تو وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے آئے۔ ان کو منع بھی کیا گیا کہ آپ جب تک کہا نہ جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نیچے نہیں اترنا، مگر پھر بھی چلے گئے، مگر 10 ہی تیر انداز باقی بچے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک ابو مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی خالی ہے اور یہ مسلمانوں کی پشت ہے یہاں سے، تو انہوں نے پہاڑ کی چوٹی سے پیچھے سے آئے اور مسلمانوں پہ یہاں سے حملہ کر دیا۔ اب آگے سے بھی حملہ اور پیچھے سے بھی مسلمانوں پر حملہ ہو گیا۔ اس میں حضرت ابو دجانہ، حضرت علی، حضرت حمزہ اور باقی صحابہ اکرام بڑی بہادری سے لڑے، اسی وجہ سے حضرت ابو دجانہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار بھی انعام کے طور پر دی۔ اس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب ان کی شہادت کی تیاری کے لیے ہندہ نے اپنا ایک جو غلام تھا ویشی، اس کو تیار کیا تھا کیونکہ بہت ماہر نیزہ باز تھا، تو اس نے نیزہ پھینک کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور انتقام کی اتنی بڑی آگ تھی کہ شہید کرنے کے بعد ہندہ نے ان کا پیٹ چاپ کر کے ان کے کلیجے کو بھی چبایا اور بعض مسلمانوں کے ناک اور کان بھی کاٹے۔ بہرحال کچھ صحابہ جو تھے وہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ
صحابہ شہید ہو رہے ہیں اور خالد بن ولید جو تھے وہ پیچھے سے پلٹ کر آئے، ٹھیک ہے، تو یہ بات نعوذ باللہ مشہور ہوگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو مسلمان جو صحابہ تھے نے کہا کہ اب جینے کا کیا فائدہ، تو بڑی بہادری سے وہاں پہ لڑے۔ ان میں ایک صحابہ تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل میں شہید وہ ہوئے تھے کیونکہ ان کی شکل جو تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے دوبارہ، مطلب اس جنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دندان مبارک تھے وہ بھی شہید ہوئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ چلا کہ زندہ صحابہ پھر جو تھے بکھر چکے تھے، وہ دوبارہ اکٹھا ہونا شروع ہوئے اور پھر بڑی بہادری سے جو ہوئے وہ لڑے، اور بعض صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیر آتے تھے ان کی طرف جو مشرکین مکہ پھینکتے تھے وہ سارے اپنے سینوں پہ روکتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ تھوڑی سی اونچی جگہ پہ لے کے چلے گئے اور وہاں سے پتھر نیچے پھینک دیے تاکہ وہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ اوپر چڑھ نہ سکے۔ اسی کے دوران جو زرہ تھی اس کی گری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ بھی لگ گئی، جس سے ان کا چہرہ مبارک جو تھا وہ زخمی ہو گیا، اور صحابہ کرام نے انہوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی تھے جو اوپر، اس حالت میں بھی انہوں نے مشرکین مکہ کو بد دعا نہیں دی، اور جب یہ بات مکہ میں پہنچی، اس دوران جو مسلمان عورتیں تھیں انہوں نے مسلمانوں کی جو تھے مجاہدین تھے ان کی بڑی مدد کی، جو زخمی تھے ان کی مرہم پٹی کی، اور جب یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو وہی میدان میں آ گئی اور انہوں نے ٹاٹ کا کپڑا جلا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر رکھا، جس سے ان کا خون بند ہو گیا۔ اب آتے ہیں جنگ کے نتائج کو، اور یہ جنگ جو تھی بغیر نتیجے کے ختم ہوگی، نہ اس میں کسی کو فتح ہوئی اور نہ ہی کسی کو شکست ہوئی، اور ابو سفیان یہ نعرہ لگاتے ہوئے چلا گیا کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے جبکہ 22 کفار جو تھے وہ مارے گئے۔